بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں ابھی عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، ظاہر ہے یہ پہلے بھی امپورٹنٹ تھے، لیکن ابھی ان کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ ابھی لگ ایسے رہا ہے کہ جو سیاست کا جو فوکس ہے وہ ہمارے پاکستان کی سیاست کا فوکس وہ عمران خان ورسز میاں نواز شریف مطلب ہے کہ بنتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ باقی جو رہنما ہیں، فرض کریں آصف زرداری صاحب ہیں، ایون پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ دو لیڈران ہیں جو ایک طرف اگر عمران خان صاحب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اوپن مطلب ہے کہ وہ کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں، گولہ باری بھی کر رہے ہیں، اور وہ زیادہ فوکسڈ اب وہ عمران خان صاحب وہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہیں۔ تو دوسری طرف جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں یا بیہائنڈ دا سین جو کچھ چالیں چلی جا رہی ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ سب کچھ وہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ بڑی اب انٹرسٹنگ ٹائمز ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں سائڈز کے اوپر جو کچھ ظاہر ہے اپنی سائڈز کے اوپر غلطیاں ہوئیں، ان کی بھی کچھ کریکشنز کی جا رہی ہیں، اور وہ کریکشنز کس حد تک کون سی سائڈ کتنی کامیاب ہوگی۔ اگر عمران خان صاحب ایک سائڈ کے اوپر بہت پاپولر ہیں اور ظاہر ہے لوگوں میں پاپولر ہیں اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو، تو دوسری سائڈ کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کیا اس اپنے اسٹریٹجی میں کامیاب ہو سکیں گے کہ میکسیمم جتنا زیادہ ٹائم اس گورنمنٹ کو دیا جائے تاکہ وہ یہ جو عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے جو مختلف چیزیں ہیں تو انہی کے اوپر میں کچھ انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کروں گا، کچھ اور بھی جو اپنا انالیسس بھی دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کا ایک ویو پوائنٹ تھا، اور وہ بڑا کلیئرلی ایک بات مطلب ہے کہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی ایک تو پہلے وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے آرمی چیف کی، اور یہ کہ جی جب وہ خود آئیں، جب نیکسٹ الیکشن ہو، جب نیکسٹ گورنمنٹ نئی گورنمنٹ ہو، اور نئی گورنمنٹ ظاہر ہے ان کی اپنی ہونی تھی کہ جب اس وقت ہو تاکہ اس وقت وہ آ کے تو اپوائنٹمنٹ کریں۔ اس لحاظ سے اس چیز کو ظاہر ہے وہ صدر پاکستان جو ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب، انہوں نے بہت کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی اس چیز کے اوپر کہ کچھ عمل ہو سکے۔ وہ جلد الیکشنز بھی چاہتے تھے، اور جلد الیکشنز کے لیے آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے بہت ابھی بھی وہ یہ جو لانگ مارچ ہے وہ اسی سلسلے میں ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی اگر رکاوٹ کوئی عمران خان صاحب کی ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے وہ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اب وہ کس طرح سے کہ جی فرض کریں کہ عمران خان صاحب کی جو ایکسٹینشن کی بات تھی، بڑی کوششیں ہوئیں کہ کسی طریقے سے پریشرائز کیا گیا کہ آرمی چیف کو کہ ان کا اس ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور آرمی چیف نے ایک تو پہلے خود آرمی چیف نے مطلب کہہ دیا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ایکسٹینشن لینے کے لیے۔ ایک تو یہ بات اہم، لیکن اس کے باوجود بہت سی کوششیں ہوئیں، کچھ ایلیمنٹس نے بڑی کوشش کی کہ جی اس کہ کم از کم 6 مہینے کی ایکسٹینشن لی جائے اور آگے ٹائم کو بڑھایا جائے۔ بلکہ اس دوران یہ بھی کوششیں ہوئی، اور یہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی کوششیں ہیں کہ حکومت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کو مطلب ہے کہ کنونس کیا جائے کہ وہ حکومت کو جو ہے اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں تاکہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، جس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کوئی 5 6 7 مہینے کا ٹائم ملے، اور اس کے بعد مطلب ہم الیکشنز کی طرف جائیں۔ آلدو اس بارے میں کہ 6 7 مہینے کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہ سکتی ہے کہ نہیں، عمران خان کا ابھی تک کوئی ویو سامنے نہیں آیا، لیکن عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ کچھ بھی ہو، یہ جو کیئر ٹیکر، یہ جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے، جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو مطلب ہے کہ ختم ہونا چاہیے، اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے اس کے لیے، اس کے بعد پھر تاکہ الیکشن کی طرف رستہ نکلے اور جو بھی کچھ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی کچھ امپورٹنٹ آرمی چیف سے بھی میٹنگ ہوئی، اور میری ذاتی رائے میری اپنی اطلاعات ہیں وہ کہ ایک سے زیادہ میٹنگز ہوئیں۔ ابھی ریسنٹ بھی میری اطلاع کے مطابق کوئی ہفتہ 10 دن کے دوران ایک میٹنگ ہوئی جس میں صدر صاحب خود گئے آرمی چیف کے پاس۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جی لیکن آفیشیل جو کنسرنڈ آفیشیل کوارٹرز ہیں
مطلب ہے کہ نہ ادھر سے کنفرم ہوا فوج کی طرف سے، نہ ہی یہ پریزیڈنسی کی طرف سے، لیکن میرے ایک ریلائبل سورس نے مجھے بتایا کہ یہ میٹنگ ہوئی تھی. لیکن وہی والی بات کہ عمران خان صاحب کی وہی والی ڈیمانڈس کہ جی فوری الیکشنز کے لیے جو فوج ہے وہ پریشرائز کرے اس موجودہ حکومت کو، یہ جن کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے، میاں شہباز شریف صاحب کو. اور ان کو امید یہ تھی، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ انڈیکیشن ایسے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی جو ایکسٹینشن والی بات ہے، اور پھر یہ کہ جی حکومت ایون نئے الیکشن کی طرف، اور یہ کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب مطلب ہے کہ وہ ان کو راضی کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے کل کے ایک بیان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب نے کل ایک بیان دیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ برٹش نیوز پیپر کسی کو دیا ہے، یا یہ جو بیان تھا ان کا، اس بیان میں انہوں نے کوئی اسی قسم کی بات کی کہ شہباز شریف صاحب کو نئے الیکشن کی طرف جانے سے میاں نواز شریف صاحب روک رہے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کی اب اسٹریٹجی یہ ہے، انہوں نے میری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ کچھ بھی ہو، مطلب ہے کہ جس قسم کا بھی پریشر ہو، حکومت اگر کوئی فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب کی بات سن کے کوئی حکومت ختم بھی کرنا چاہے ان کی، ایون انہوں نے اس طرح کی بھی بات کی کہ اگر کوئی مارشل لاء بھی لگانا چاہے، جس کے خیر حالات نہیں ہیں، اور اگر حالات کوئی خطرہ تھا تو وہ بھی گزر گیا الحمدللہ. لیکن اینی ہاؤ وہ یہ کہ کوئی کسی بھی لیول تک جانا چاہے، ہم اس کی اس ایشوز کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے خود ایک دفعہ بھی ریسنٹلی ایک سے زیادہ دفعہ اناؤنس کیا تھا کہ ٹاکس کے لیے، بات چیت کے لیے، اور یہ کہ الیکشنز کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن جب وہ لنڈن گئے تو ان کو بڑا کلیئرلی مطلب نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ بھی کسی بھی قسم کی یہ جو الیکشنز، جلدی الیکشنز والی بات ہے، اس کی طرف ہم نہیں جا سکتے. ہم نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا ہے، اور اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے. اور یہ جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی. اور پھر آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر فرض کریں کہ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں، کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو آپ کہیں کہ جی وہ کنونس کریں آرمی چیف کو ایکسٹینشن کے لیے، کہ جی آپ مزید ایکسٹینشن لے لیں، اور ظاہر ہے تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں، یہ وہ وٹ ایور جو بھی یہ ریزنز کوئی دے سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر نواز شریف صاحب بالکل تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ بالکل بھی ایکسٹینشن نہیں، اس طرح کی کوئی بات بھی آپ نے آرمی چیف کے ساتھ نہیں کرنی. اس قسم کی کوئی بھی بات آپ نے کوئی بھی اگر فرض کریں بیچ میں یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ بات نہ سننے کی ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ہے. سو ان تمام ایشوز کے اوپر کہ جی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ چاہتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایک آدھ جنرل صاحب کے اوپر ان کو شروع میں اعتراض تھا، لیکن اب وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، جو بڑی اچھی بات ہے، جو میں نے کل بھی بات کی. تو لیکن میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہو ول بی دا آرمی چیف. اور یہ بات ایون بلکہ ایک آپس میں بھائیوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ بھی، مطلب ہے کہ ایک اتفاق بھی ہو چکا ہے کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے. لیکن اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے ٹائم کے اوپر ہوگی. اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ جو ہے کہ جی 18 کے بعد جو ہے، جو اس کے بعد جو ایک ہفتہ آ رہا ہے، تو اس کے دوران یہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. اچھا، اس میں اب یہ آپ کو بتاؤں کہ جب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ بیسیکلی ایک طرف عمران خان صاحب، جن کا ظاہر ہے اپنی فالوئنگ ہے، جن کی ووٹس ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ الیکشنز کی طرف میں چلا جاؤں تو میں الیکشن جیت سکتا ہوں، تو ان کی وہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جلد الیکشن لیے جائے. اور دوسری طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی یہی والی کوشش ہے کہ اس کو پرولونگ کیا جائے، بیکاز ان کو پولیٹیکلی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پاپولر ہیں. اور اس سٹیج کے اوپر جب وہ خود بھی باہر ہیں، اور باہر اگر ہیں تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے پی ایم ایل این ایون اپنے اسٹرانگ ہولڈ جو پنجاب ہے اس میں ان کی وہ پوزیشن نہیں جو پہلے تھی. اب ظاہر ہے ان کے پاکستان آنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اور شیخ رشید صاحب کا کوئی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی ان کو پاسپورٹ تو مل گیا لیکن اجازت نہیں ملی پاکستان آنے کی. میری بھی اطلاعات یہی ہیں کہ شروع میں تو ان کو اجازت نہیں تھی، لیکن ابھی اس قسم کے حالات جس قسم کے وہ ریڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان کو ریکوائرڈ ہے، اس کا وہ ویٹ کر رہے ہیں. اور جیسے ہی مطلب وہ حالات ٹھیک ہوں گے تو میرا خیال ہے وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. تو اس کے بعد پھر اصل میں جب عمران خان صاحب بھی جلد سے جلوس کر رہے ہوں گے، پھر میاں نواز شریف صاحب خود بھی جلد سے جلوس کر رہے ہوں گے، تو پھر ایک سیاسی مقابلہ سٹارٹ ہوگا. لیکن
یہ بات اس میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پاپولیرٹی میں اس وقت باقی تمام رہنماؤں سے اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی تحریک انصاف باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کافی آگے ہے. پچھلے 5-6-7 مہینوں میں جو بھی کچھ ہوا تو اب یہ ہے کہ دونوں سائڈز اپنی اپنی جو ان کی پہلے اسٹریٹجی تھی ان کی کریکشنز بھی کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب فرض کریں ایک سائڈ کے اوپر جنہوں نے بیانیہ بنایا، سازش کا بیانیہ بنایا کہ سازش ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، اس کے اوپر اور اس کے اوپر ظاہر ہے وہ دوبارہ بڑے مقبول ہو گئے، ورنہ ان کی تو بڑی انتہائی غیر مقبول حکومت تھی اور بہت برے حالات تھے ان کے، لیکن ان کے بیانیے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن فوج کے ساتھ سٹارٹ کر دی، جس کی وجہ سے ذرا اینی آؤ یہ جو بھی ان کا بیانیہ اور جو بھی باتیں تھیں وہ بہت زیادہ پاکستان میں پاپولر ہوئے. اور اب یہ ہے کہ جی پاپولر تو ہو گئے لیکن اب ظاہر ہے ان کو حکومت میں آنا ہے، ان کو الیکشن لڑنا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ فوج کے ساتھ آپ نے تعلقات بگاڑ لیے اور پھر اب ان کو لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اگر امریکہ کے ساتھ بھی آپ نے تعلقات بگاڑ لیے تو شاید اتنی آسانی سے آپ حکومت میں نہیں آ سکتے، شاید آپ اتنی آسانی سے آگے نہیں آ سکتے. جو بھی عمران خان صاحب پہلے کہتے رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن اب جب پریکٹس کی بات آ رہی ہے تو وہ تھوڑا سا وہ اب ان چیزوں کو ریئلائز کر کے کہ آپ نے پولیٹیکل جو اس کا آپ نے حاصل کرنا تھا فائدہ وہ تو آپ نے حاصل کر لیا، اب کریکشنز اس لیے ریکوائرڈ ہیں اور وہ کر رہے ہیں کریکشن تاکہ میں دوبارہ اگر اقتدار کی طرف ظاہر اب جانا ہے تو اس کے لیے جو رکاوٹیں پاسبل ہو سکتی ہیں تو ان رکاوٹوں کو بھی اوور کم کیا جا سکے. اسی لحاظ سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر آپ کو پتہ انہوں نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی کہ اب ان کو کوئی اعتراض نہیں، جس کو مرضی اپوائنٹ کرتے ہیں جس کو مرضی. مطلب یہ اعتراض ضرور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں لنڈن میں بیٹھا شخص وہی والی بات جو مفرور ہے، جو کنوکٹڈ ہے، جو یہ ہے جو وہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف حوالہ دے کے ان کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون ہوگا، کون آرمی چیف ہوگا، اس کی مرضی کا ہوگا. ایک تو یہ وہ بات انہوں نے وہ کرتے ہیں، لیکن اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر پورے پی ٹی آئی کا بیانیہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کو مرضی وہ بنا دیں، ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سو نیکسٹ جو ابھی جو اس مہینے کے آخر میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نئی جو لیڈرشپ ملے گی اس کے اوپر عمران خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کم از کم ان سے جو ابھی کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت تعلقات وہ خراب کر چکے ہیں، تو اگلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ان کے تعلقات زیادہ خراب نہ ہوں. آلدو میرا یہ ویو ہے کہ جی جو کچھ ابھی تک وہ کر چکے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی وجہ سے جو ایک مسٹرسٹ ہے ان کا ہو چکا ہے، شاید وہ مسٹرسٹ اتنا آسانی سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کے وزوی عمران خان شاید وہ مسٹرسٹ اتنا جلدی ختم نہیں ہوگا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو سازش کے بیانیے کے اوپر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے بحیرہ فائنینشیل پوسٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا جو کل شائع ہوا. اور آپ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے امریکی سازش کے بیانیے سے دستبردار ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو واشنگٹن کے خواہاں ہیں، اور وہ یہ کہ یہ والی بات جو ہے یہ مطلب ہے کہ ماضی کا حصہ ہے، کہ سائفر بیانیہ جو ہے وہ ماضی کا حصہ ہے، اب وہ پیچھے رہ گیا ہے. مطلب اس سے وہ اب وہ اس معاملے میں وہ اب اس کو ریفر نہیں کرنا چاہتی ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا جو کہ وچ از ریئلی سرپرائزنگ کہ اور ظاہر ہے کہ جو انہوں نے میں نے جیسے کہہ رہا تھا کہ جو سیاسی فائدے اٹھانے تھے اس کے لیے اٹھا لیے، لیکن اب وہ کریکشن والی بات ہے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو سائفر والا بیانیہ بنایا تھا، سازش والا بیانیہ بنایا تھا، تو انہوں نے برٹش نیوز پیپر کو کہا کہ وہ تو اب پرانی بات، وہ اب ماضی کی بات ہو چکی ہے، وہ پیچھے رہ گیا مسئلہ. برسر اقتدار آ کر تمام ممالک بالخصوص امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، واشنگٹن سے. اچھا، اس طرح کی بات پھر انہوں نے ایک بات آگے کی جو کہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ واشنگٹن جو صحیح بات ہے، واشنگٹن سے رشتہ ہمیشہ آقا اور غلام کا رہا، زیادہ قصور پاکستانی حکومتوں کا تھا. وہ ایک اور بات، اب یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ غلامی کی امریکہ کی، لیکن وہ اب کہتے ہیں کہ زیادہ قصور اس میں پاکستانی حکومتوں کا رہا. یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا نہیں قصور بلکہ ہمارا ہی تھا. اچھا، اینی ہاؤ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وہ کریکشن اپنی فیوچر پالیٹکس کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے، پاور پالیٹکس کے لیے وہ کریکشن کر رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو ایک تو ان کو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریئلائزیشن اس بات کے اوپر ہے کہ پہلے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر جی ہم نے بڑے تجربے کر لیے، ہم نے نیچے سے میں نے لوگوں کو اٹھا کے بھی آرمی چیف بنایا، لیکن
یہ ایک سبق ہے کہ آرمی چیف جو بھی بنا لیں وہ آپ کے ساتھ لائل، مطلب ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لائلٹی نہیں ہو سکتا، وہ فوج کا ہی آرمی چیف ہوگا. اور یہ اگر پہلے سوچتے تھے میاں صاحب تو یہ غلط سوچتے تھے ویسے، اور ابھی جو ان کی اگر سوچ ہے، آپ کو سیدھا ایک پروفیشنل آرمی چیف بنانا چاہیے اور فوج کے لیے. اور آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوج یا آرمی چیف یا کوئی بھی وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا آپ کی حکومت کو بلا جواز بھی غیر ایسی چیزوں کے اوپر بھی جو غلط کوئی اقدامات ہیں، غلط چیزیں اس کے اوپر سپورٹ کریں گے؟ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اب اسی ریئلائزیشن کی وجہ سے انہوں نے کہا اب وہ اس طرح کا فیصلہ ہے کہ جو بھی سینئر موسٹ ہو آپ اس کو آرمی چیف بنا دیں. اس اصول کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. اچھا، دوسرا ایک جو غلطی ان کی ظاہر ہے اور جس کی وہ کریکشن وہی جو کر رہے ہیں، اب ہم نے ایک سائڈ کے عمران خان صاحب کی غلطیوں کی بات کی، تو ان کی طرف جو بڑی غلطی ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے اور پی ڈی ایم سے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور سب سے بڑا اس میں قصور پی ایم ایل این کا ہے، نقصان بھی سب سے بڑا پی ایم ایل این کا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا جس وقت وہ انتہائی غیر مقبول تھی. اب انتہائی غیر مقبول حکومت کو اگر آپ چلنے دیتے تو انہوں نے جب الیکشن 5 سال پورے ہونے تھے تو عمران خان صاحب کی میرا خیال ہے کہ ان کو بہت ہی کم ووٹ ملتے اور ان کو فارغ ہو جاتی ان کی حکومت، اور اگلا الیکشن وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے تھے. اٹ واز یہ سب کو یہ بات بڑی کلیئر تھی، یہ خود بھی وہ لوگ بات کرتے تھے. اسی لیے لوگ پی ٹی آئی نے بائی الیکشن ہارنے شروع کر دیے تھے، بہت سے بائی الیکشن ہارے اپنے، اور اسی لحاظ سے پی ٹی آئی کا لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنا شروع کر کے وہ اب یہ ویٹ کر رہے تھے کہ ہم پی ایم ایل این کا ٹکٹ لیں گے یا سندھ میں تو خیر نہیں ہو، ابھی بھی پیپلز پارٹی سے انٹیریئر سندھ میں مقبول ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس کا بڑا نقصان ہوا، یہ جو نو کانفیڈنس جس بھی لحاظ سے جیسے بھی نو کانفیڈنس کی، اور اس کی وجہ سے عمران خان اپنے بیانیے جھوٹ سچ کا جو بھی تھا وہ بیانیے سے بہت اوپر چلے گئے، اور پی ایم ایل این بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی. اور اب میاں نواز شریف صاحب کی ظاہر ہے وہ ان کی اور پی ایم ایل این کی، جیسے میں کہہ رہا ہوں، غلطی تھی. تو اب اس غلطی کو ٹھیک کرنے کا جو ہے وہ طریقہ یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ٹینیور کو کمپلیٹ کریں، اور پھر اس دوران اگلے 1-2 مہینوں میں حالات اگر بہتر ہوتے ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو جائیں گے، اور نیو چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ایک اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جائے گی، اور پھر وہ آپ کو نظر آئیں گے. مطلب ابھی وہ سارے مووز کر رہے ہیں، مطلب چالیں چل رہے ہیں، اور آپ کو میڈیا کے اوپر زیادہ نظر نہیں آ رہے. کہ پھر آپ کو دیکھیے گا کہ وہ آپ کو میڈیا کے اوپر جلسوں میں جلوسوں میں کافی نظر آئیں گے. اور جس طرح عمران خان صاحب اپنا بیانیہ بناتے ہیں اور اپنی پالیٹکس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب بھی 1-2 مہینوں میں آپ دیکھیے گا کہ اگلا جو نومبر کے بعد کے جو اگلا جو کوئی 6-7-8 مہینے ہوں گے، الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، اکتوبر میں ہوتے ہیں یا جب بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک الیکشنز کا ماحول کم از کم پنجاب میں، اور آپ کو فوکس خاص طور کے اوپر آپ کو نظر آئے گا. اور اس میں اگر ایک طرف آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی پی ٹی آئی نظر آتی ہے، وہ تو ابھی بھی ایکٹیو ہے، تو آپ کو پی ایم ایل این بھی آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی. ایک اور جو کوشش ہے میاں نواز شریف صاحب کی کہ تھکا دیا جائے عمران خان صاحب کو. یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں، جو جلد سے جلوس کر رہے ہیں، ان کو آپ تھکا دیں. تو اب آئی ڈونٹ نو اس پہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ظاہر ہے ایک بات تو ہے کہ جس قسم کا لانگ مارچ ایکسپیکٹڈ تھا اور جو ایون سوچ رہی تھی پی ٹی آئی، وہ نہیں ہو سکا. جس طرح کا احتجاج کا انہوں نے کہا، وہ احتجاج پروونشل گورنمنٹس کی مدد کی وجہ سے، ان کی پولیس کی سپورٹ کی وجہ سے 10-12 لوگوں نے مطلب ہے کہ ٹینٹ اور تمبو سڑکوں کے بیچ میں لگا تو دیے اور سڑکیں تو بند کر دیں، لیکن احتجاج وہ کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ ہے کہ کیا وہ تھکانے میں کامیاب ہو کے تو اس کا فائدہ پی ایم ایل این لے سکے گی نہیں لے سکے گی، یہ آئندہ آنے والے مطلب دنوں میں اور مہینوں میں، 9 دنوں میں، یہ جو نیکسٹ نومبر کے بعد جو مہینے ہیں ان میں چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اور مجھے اس بات کا امکان ہے کہ دسمبر یا جنوری میں میاں نواز شریف صاحب واپس بھی آ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.